السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ایک ویڈیو پچھلے دنوں میں نے بنائی تھی، پھر وہ کچھ صحیح نہیں بنی، دوبارہ سے اس کو بنانے لگا ہوں۔ وہ تھی بیسیکلی ڈاگز کو جب زخم ہو جاتے ہیں کسی طرح کے بھی، لائک دوسرے ڈاگ نے بائٹ کر لیا ہے یا بعض اوقات خود بھی وہ خارش کرتے ہوئے کہیں پنجہ مارتے ہیں، کان پہ ہو گیا یا کہیں بھی ہو گیا۔ ایک تو ایسا ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دانہ نکل آیا، پھر اس کے بیچ میں گرمی کی وجہ سے جب وہ بہنے لگتا ہے تو پھر اس کے اوپر اگر مکھیاں بیٹھنا شروع ہو جائیں، اور مکھیاں بیٹھنے کے بعد وہاں پر وہ انڈے دے دیتی ہیں اور اس میں میگٹس بن جاتے ہیں، پھر زخم سوجنا شروع ہو جاتا ہے، سویلنگ شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ کر کافی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اکثر یہ مسئلہ لانگ کوٹ میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ اس کا بتاتا ہوں آپ کو میں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے بیسیکلی کیونکہ لانگ کوٹ میں آپ کو زخم کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا، تو جب پتہ نہیں چلتا تو وہ تب سمجھ آتی ہے جب وہ اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو اس کی احتیاط بتا دوں۔ احتیاط اس کی یہ ہے، آپ نے جہاں پر بھی ڈاگز رکھے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ ڈاگز کو مطلب ایسا ماحول نہ ہو جس میں مکھیاں زیادہ ہوتی ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ڈاگز کو ہر روزانہ آپ جیسے ہی واک کے لیے لے کر جاتے ہیں کہیں، اس کے پورے جسم پر آپ بالوں کے بیچ میں آرام سے ہاتھ مارتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو ڈاگز ریلیکس ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اگر کسی جگہ پہ انہیں پین ہو رہی ہے یا کسی جگہ پر کوئی دانہ وغیرہ نکل رہا ہے، کوئی ان کو الرجی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ خود فیل کر لیتے ہو۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹائم سے جب سمٹمز کسی چیز کے دیکھ رہے ہو، آپ اس کا ٹریٹمنٹ ہلکا سا کر دیتے ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس میں پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ زخم تو بہت بڑے لیول پر بھی میں نے دیکھے ہیں، تو میں بھی جب پہلی دفعہ دیکھے تو میں گھبرا گیا تھا، لیکن پھر اس کا ٹریٹمنٹ خود کیا تو یہ ہے کہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ریکور ہو جاتے ہیں ڈاگس۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو میں ویسے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ جنرلی آپ کو جو اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، ایک تو پنک سپرے رکھنا چاہیے، ایک پیپرامنٹ سیرپ رکھنا چاہیے میدے کے لیے، اور اینٹی مائزول رکھنا چاہیے، اور فلیجل رکھنا چاہیے۔ فلیجل بڑے ڈاگز کو دیتے ہیں، اور اگر مجبوری ہو تو چلو پھر چھوٹوں کو بھی دے دیتے ہیں اگر اینٹی مائزول نہ ملے تو، ورنہ اینٹی مائزول پپیز کے لیے، پیٹ وغیرہ کا کوئی ایشو ہو، اسٹمک لوز ہوا ہو تو فلیجل کے متبادل وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو ساتھ آپ کو پائیوڈین رکھنی چاہیے، پائیوڈین اسکرب رکھنا چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد سیگووان، بیسیکلی SEGUVAN، تو یا WAN تو سیگووان یہ رکھنی چاہیے، اور ٹیگافون رکھنا چاہیے، یہ بھی دونوں پاؤڈر ہیں۔ ساتھ آپ کو اور کیا رکھنا چاہیے جی، ڈیورمنگ کی ٹیبلٹس رکھ لیجئے، ورموکس رکھ لیں، کیٹرس رکھ لیں، زینٹل رکھ لیں، زینٹل سیرپ میں بھی آتی ہے، ٹیبلٹ میں بھی آتی ہے، تو یہ چیزیں رکھ لیجئے۔ اور پریفرنس ذرا ایکسپینسو ہے، ورنہ وہ رکھ لیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو، کیلشیم پی سیرپ رکھ لیں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ٹائم کے ساتھ استعمال کرنا پڑتی ہیں بعض اوقات۔ تو پیڈیٹرال ایک باٹل رکھ لیجئے۔ تو یہ چیزیں لازم رکھا کریں تاکہ آپ کو جس وقت بھی ضرورت ہو تو تاکہ یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں۔ سیکرٹن پاؤڈر رکھ لیں۔ تو آج بات کرتے ہیں زخموں کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو زخمی ڈاگز، زخم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسا ہوتا ہے جس میں ابھی میگٹس نہیں بنے ہوتے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جس میں میگٹس بن گئے ہوتے ہیں۔ جس میں میگٹس نہیں بنے ہیں تو اس زخم کو آپ سمپلی اگر اس کے اوپر آپ سپرے کرتے رہیں گے پنک سپرے کا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اس کی کوشش یہی کریں کہ اس کے اوپر مکھیاں نہ بیٹھیں۔ اگر زخم زیادہ بڑا ہے تو پنک سپرے صحیح طریقے سے کر کے فوراً ہی اوپر سیکرٹن پاؤڈر ڈال دیجئے، وہ گیلا ہوگا، سیکرٹن پاؤڈر اس کے اوپر جم جائے گا۔ سیکرٹن پاؤڈر بیسیکلی زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آکسیڈیل انجیکشن لگا دیجئے تو بھی اس سے ریکوری جلدی ہو جاتی ہے اگر زخم بہت بڑا ہے تو۔ اس کے ساتھ اگر اس میں میگٹس پڑ گئے ہیں
تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاگ کو صحیح طریقے سے باندھ کے اس کے مزل وغیرہ لگا کے تو یا ویسے بھی آپ ڈوری سے بھی اس کو منہ کو باندھ سکتے ہیں. تو بعض ڈاگس تو نہیں کرتے لیکن بعض ڈر ہوتا ہے کہ بائٹ نہ کر لیں. تو زخم کو صحیح طریقے سے آپ دبائیں, اس میں سے جو کچھ نکلنا ہے نکل جائے گا. اور اگر میگٹس پڑے ہوئے ہیں تو زیادہ تر کچھ نہیں نکلتا ہے, وہ میگٹس ہی ہوتے ہیں. اس کے بیچ میں آپ زخم کے اوپر گلوز وغیرہ پہن کے ڈیفینیٹلی آپ ڈاگ کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ نے سیگاوان پاؤڈر لینا ہے, ٹیگافون پاؤڈر لینا ہے, اور وہ اس کے بیچ میں آپ نے فلنگ کرنی ہے صحیح طریقے سے. فلنگ کیسے کریں گے؟ ایک زخم کے اوپر ڈالا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو آپ دباتے رہیں گے ہلکے ہلکے, تو وہ اس کے اندر جاتا رہے گا. جتنا زخم اندر سے ہے وہ بھر جائے گا, اور وہ میرے خیال میں 20-25 سیکنڈ میں 1 منٹ کے اندر اندر وہ مر جائیں گے سارے. جو باہر گرنے ہوں گے باہر گر جائیں گے, جو اندر رہ گئے لیکن ڈیفینیٹلی وہ مر جائیں گے. ٹیگافون بہت بہترین چیز ہے اس میں. اس کے بعد آپ اس کے اوپر پنک سپرے کرتے رہیں. زخم اگر زیادہ ہو گیا ہے تو پھر پنک سپرے کے بعد آپ اس کے اوپر سکرٹین لگا دیں, آکسیڈیل کا انجیکشن لگا دیں, ڈیکلوران یا ڈیکسا, یہ دونوں مکس کر کے بھی آپ لگا سکتے ہو. تو یہ ٹریٹمنٹ کریں. یہ تو ایک دفعہ کرنا ہے, باقی اس کا روزانہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف اس کے اوپر آپ نے وہ پنک سپرے کرتے رہنا, یا پائیوڈین سے بھی آپ دھو سکتے ہو روزانہ. لیکن اس کو بچانا صرف اور صرف آپ نے مکھیوں سے, کیونکہ مکھی جب بھی زخم کے اوپر بیٹھے گی وہاں پر ایکس دے دے گی اور اس سے میگٹس بن جائیں گے. تو یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے زخموں کا. اور باقی کچھ مین دوائیاں جو استعمال کی ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتا دیں, جو کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہیں, تو وہ بھی رکھ لیجئے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.